والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والضحى واللیل اذا سجى، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعك ربك وما قلى، تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ ہے نہ، والآخرۃ خیر لک من الأولی، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ آج جیسے کہ 12 ربیع الاول شریف کی عیدوں کی عید، کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید بھی نہ ہوتی، اور پھر جمعہ شریف جس کو حضور نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید فرمایا، آج جمعہ بھی ہے، دو عیدیں۔ تو آج رات ایک جگہ میلاد تھا تو میں نے دیکھا نوجوانوں نے اور بچوں نے بڑے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، نالین شریف کا نقش مبارک لگایا ہوا تھا، اور آنے والے مہمانوں پر ہزاروں کی تعداد میں پھول نچھاور کر رہے تھے، فقط حضور کی محبت میں۔ اور ابھی جب میں جمعہ پڑھانے آیا تب بھی کچھ بچوں کو دیکھا اچھے اچھے خوبصورت لباس پہن کر پھر رہے تھے۔ ربیع الاول شریف حضور کی آمد کی خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جان سے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہر کوئی ربیع الاول شریف کی آمد پر بہت خوش ہے، چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، چہروں پر خوشی کے آثار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا، اس کی صبح ابلیس کا تخت اوندا پڑا ہوا تھا، اور ابلیس اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا تھا کہ اب تم ہلاک ہو گئے. یعنی حضور کی آمد کے اوپر غم اور تکلیف کا اظہار کرنا اور حضور کے میلاد کی، آپ کی پیدائش کی خوشی نہ منانا، یہ ابلیس اور اس کے ماننے والوں کا طریقہ ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو میلاد پر حضور کی تشریف آوری کی پیدائش کی خوشی نہ منائے، وہ ابلیس کے گروپ میں سے ہے، ابلیس کے ٹولے میں سے ہے، ابلیس کے چیلوں میں سے ہے، ابلیس کے ماننے والوں میں سے جو خوشی نہ منائے جو ان سے. تو اور یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کہتے ہیں یہاں تک لکھ دیا، کیونکہ ابلیسی پرستار ہے نا، ابلیس کے ماننے والے شیطان کے، انہوں نے لکھ دیا جیسا کہ ایک مولوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھ دیا. اس نے لکھ دیا کہ شیطان، ابلیس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس نے کہا ابلیس کا علم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم سے زیادہ ہے. بتاؤ بات عقل والی کی کہ بے وقوفوں والی؟ علم والی کی کہ جہالت والی؟ ایمان والی کی کہ کفر والی؟ حق والی کی کہ باطل والی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اور اوپر سے حرکتیں یہ، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جی میں تو حضور کا امتی، میں تو حضور کا امتی. یہ تو تجھے قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ تم حضور نے تجھے اپنی امت میں رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. کرے مصطفیٰ کی احانتیں اور کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. کرے مصطفیٰ کی احانتیں، ایک طرف تو بے ادبی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، احانت کرتا ہے، اور کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اتنی جرأت سے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو سے. اور بعض جاہل صوفیاء نے یا اسی طرح کے علماء نے، جس کی میں نے آپ کو بھی مثال دی، جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا جو ان سے، انہوں نے
عزازیل جس پر لعنت کا طوق ہے۔ ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ ابلیس کا اصل نام عزازیل۔ بعض جاہل صوفیہ نے، بعض جاہل لوگوں نے جن کے پاس نہ علم قرآن کا نہ حدیث کا، انہوں نے کہا عزازیل یہ جو ابلیس ہے یہ عاشق تھا، اسی لیے تو اس نے غیر کو سجدہ نہیں کیا، یہ عاشق تھا اس لیے اس نے، اور کسی نے کہہ دیا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو توحید پرست تھا، کسی نے کہا عاشق تھا، کسی نے کہا وہ توحید پرست تھا، نہیں بس اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسری طرف نہیں جانا چاہتا تھا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور کسی نے کہا عاشق تھا کہ نہیں تجھے چھوڑ کر میں نے کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، عاشق تھا، کسی نے کچھ، اور سب ایک دوسرے سے اوپر سبقت لے گئے، سب جن سے، کسی نے کہا اس کے پاس بڑا علم تھا، مگر بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر عاشق ہوتا تو جو اس کے محبوب کا نام لینے والے ہیں کیا ان کو اپنے محبوب سے گمراہ کرتا، ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی نفرت ڈالتا، ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی بیزاری ڈالتا؟ اگر عاشق ہوتا، اہل محبت نے کہا کہ اگر عاشق ہوتا تو اللہ کے نام لیواؤں کو گمراہ نہ کرتا، اپنے محبوب کا نام لینے والوں کو گمراہ نہ کرتا، اس سے بیزار نہ کرتا، ان سے لاپرواہ نہ کرتا۔ کیا وہ اللہ کے ذکر اور ذکر مصطفیٰ سے لوگوں کو روکتا، جیسے کہ حدیث میں ہے، قرآن کے اندر ہے؟ اور اگر اس کے پاس علم ہوتا، کہ جیسے کہ کہا گیا اس کے پاس بڑا علم تھا، اگر اس کے پاس علم ہوتا تو کیا اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہ کرتا؟ جب حکم ہو گیا تھا کہ سجدہ کرو، جب اس محبوب کا حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو، بس اب سجدہ کرنا تھا، علم نہیں تھا۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ سجدہ نہ کرنے سے مردود ہو جاؤں گا تو کیا سجدہ نہ کرتا؟ اگر اس کو پتا ہوتا کہ قیامت تک لعنت کا طوق میرے گلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈال دے گا قیامت تک، لعنت کا طوق، تو کیا سجدہ نہ کرتا؟ اور اس کے ماننے والوں کو اس کی طرف جانے سے روکتا؟ اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں تھا، اور اگر ایسا کر بیٹھتا تو پھر توبہ کرتا، مگر وہ تو آج تک اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن حدیث کے اندر ہے، آج تک اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے غالباً شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا، جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخان بطالت است، سادی بشاو تو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق ننوائے جہالت است۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب کی یاد کے علاوہ، شیخ سعدی فرماتی ہیں، اپنے محبوب کے تصور، اپنے محبوب کے ذکر، اپنے محبوب کی زیارت، اپنے محبوب کی یاد کے علاوہ اگر تو کوئی اور کام کر رہا ہے تو تو اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں انہی کے پھر قیامت تک کے لیے مزارات بنتی ہیں اور لاکھوں دنیا میں پر حاضری دیتی ہے، مگر جو اپنے محبوب کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں
وہ پھر شیطان کے ٹولے اور شیطان کے گروپ میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل کرتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کے اندر لعنت کا توق ان کے اوپر پہناتا ہے جن سے سادی بشوق دوست کے علاوہ دل کی تختی کو، جو تیرا محبوب ہے نا، اس کے علاوہ دل کی تختی کو ہر چیز سے دھو دے، ہر چیز سے دھو دے، اور وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے. جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ شیطان جو بڑا علم رکھتا تھا، شیطان بڑا علم رکھتا تھا. وہ عبداللہ بن ابی وہ کیا کہتا تھا؟ وہ اتنی دور سے تم لوگ آتے ہو، اتنی دور سے تم لوگ آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں یہاں پر؟ تب وہ کبھی محبوب نہیں ہو سکتا. اس کے گلے میں جو علم حق کا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے، اور محبوب کے سوا ہر چیز کو اپنے دل کی تختی سے دھو دے. جن بے وقوفوں نے کہا کہ وہ عاشق تھا، عاشق ہوتا تو محبوب کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا، سجدہ نہ کرتا، بات نہ مانتا. جنہوں نے کہا کہ وہ توحید پرست تھا، اگر عاشق ہوتا، توحید پرست ہوتا، مواحد ہوتا تو اللہ کے حکم پر عمل کرتا. جو محبوب نے کہہ دیا تھا بس ختم، اس سے آگے کچھ نہیں. اس کے پیدا کیے ہوئے شاہکار ابو البشر کی تعظیم کرتا. تو معلوم ہوا کہ شیطان یہاں سے پتہ، ان چیزوں سے اور ان جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھلے تھا تو فرشتوں کے اندر، مگر اس کی اصل آگ تھی جس میں اس نے جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کی اصل نور نہیں تھی، اور اس کی اصل جہالت تھی، علم نہیں تھا، وہ حقیقتاً جاہل تھا. اور وہ تو مقام ابدیت کو ہی نہ جان سکا. مقام ابدیت کو تجھے کہا جا رہا ہے کہ چل سجدہ کر، کہاں مقام محبوب اور کہاں شان معبود. وہ تو مقام ابدیت کو ہی نہ جان سکا، کہاں اس کے محبوب کی شان اور کہاں اس معبود کی شان. ان کو کہاں سے سمجھتا وہ جو ان سے اس کے بس میں نہیں تھا. ایک عظیم رسول خلیفۃ اللہ کی تعظیم و توقیر نہ کر کے اور اس معبود حقیقی کے فرمان کا انکار کر کے قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، درگاہ رب العالمین کر دیا گیا جن سے. مگر علم ہوتا تو کیا اس پر راضی ہوتا؟ پھر توبہ کرتا نہیں. قرآن حدیث کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تک اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ آج ربیع الاول شریف، آج 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن. گو کہ ان تاریخوں میں اختلاف ہے. اصل محققین نے یہ بھی فرمایا کہ اصل تاریخ 9 ربیع الاول ہے، آپ سرکار کی پیدائش کی، مگر اس میں اختلاف ہے. بعض نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول. تو آج ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد
آپ کی ذات بابرکت حضور علیہ السلام کی، تو وہ ہیں کہ جن کے ذکر اور جن کے ذکر کی تلقین اللہ نے نبیوں کو کی ہے۔ کتنے واقعات ہیں احادیث کے اندر، روایات کے اندر، حکایات کے اندر، تذکرۃ الاولیاء کی کتابوں کے اندر، ائمہ کی کتابوں کے اندر کتنے واقعات ہیں جن سے حافظ ابو نعیم نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، میرے حمد کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برساتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کی ہمارے پر رحمت برستی ہے وہ اس کی حمد اور اس کے ذکر سے ہے، اس کی حمد اور اس کے ذکر سے ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اگر میری حمد کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برستا اور ایک دانہ بھی زمین پر نہ اگتا، ایک دانہ بھی زمین پر نہ اگاتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی۔ اور پھر فرمایا اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے نا، اب کیونکہ موسیٰ اللہ کے بڑے زبردست دوستوں میں سے تھے اور بڑے قریب کے لوگوں میں تھے، اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تو کتنے جلیل القدر پیغمبر صاحب کتاب ایک پوری زبردست بڑی شریعت لے کر آئے، جی نصارہ تو ادھر رہ گئے، یہود ادھر ہو گئے، اتنی بڑی شریعت، تو فرمایا کہ اگر اے موسیٰ میرے حمد کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ اگاتا اور ایک دانہ بھی زمین پر، ایک بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا اور ایک دانہ زمین پر نہ اگاتا۔ تو پھر فرمایا موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، جو قرب ہے تیرے کلام کو تیری زبان سے، تیرے کلام کو تیری زبان سے، تیرے خطرات کو تیرے دل سے، کتنی قربت ہے، تیرے کلام کو تیری زبان سے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ سے، آپ کے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو جو قرب ہے آپ کی زبان کو، آپ کے کلام سے، آپ کے خطرات کو، آپ کے دل سے، اور جو قرب ہے تیری روح کو تیرے جسم سے۔ کیسا قرب ہے؟ جو قرب ہے تیرے روح کو تیری جسم کے ساتھ ہے، جسم کے اندر ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم کیا ہے؟ جو قرب ہے تیری روح کو تیرے جسم سے، تیرے کلام کو تیری زبان سے، تیرے کلام کو تیری زبان سے، تیرے خیالات کو تیرے دل سے، اور تیری بینائی کو تیری آنکھ سے، تیری بینائی کو تیری آنکھ سے۔ تو اگر آپ موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں، اس سے بھی زیادہ، تو فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں مولا، یعنی مجھے اور کیا چاہیے کہ اتنی مجھے تیری قربت حاصل ہو جائے، اتنے جلیل القدر پیغمبر صاحب کتاب، اس سے بھی زیادہ مجھے تیری قربت حاصل ہو جائے۔ فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، میرے محبوب شہنشاہ نبوت و تاجدار مملکت رسالت محمد رسول اللہ پر بکثر درود شریف پڑھا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
اللحم کیوں وَكُلُّ وَعْيٍ آتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نُورِهِ بِهِمِ موسیٰ صرف تم نہیں اور جتنے نبی جتنے معجزات لے کر آئے سب میرے محبوب کے نور کے عکس کی ایک تجلی تھی۔ اے موسیٰ اگر چاہتے ہو نا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، جو تیری بینائی کو تیری آنکھ سے نسبت ہے، جو تیرے کلام کو تیری زبان سے نسبت ہے، جو تیرے خیالات کو تیرے دل سے نسبت ہے، جو تیری روح کو تیرے جسم سے قربت ہے، کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پر درود شریف کی کثرت کیا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں یہ اللہ کے حضور کے تو قریب ہیں ہی ہیں۔ حضور حدیث سے یہ کہ قیامت والے دن بھی میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا اگر میرے سے اتنی قربت تو میرے محبوب کا، اس کا مطلب ہے جو اس کے محبوب پر درود و سلام ہر وقت پڑھتے ہیں وہ اللہ کے اس قرب کے اندر داخل ہے، اس قرب کے اندر داخل ہے جو روح کو جسم اور بینائی کو آنکھ اور کلام کو زبان اور روح کو جسم اور خیالات کو دل سے یہ چیز جون سی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ دیکھیں سید الطائفہ حضرت بایزید بستامی آپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر یہ اب اہل محبت اور اہل عشق کی نشانی ہے۔ وہ تو بات تھی ابلیس کی، شیطان کی، جو اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے دور ہو گیا اور کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ توحید پرست ہے، یہ عاشق ہے۔ نہیں، قرآن حدیث کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ توحید پرست ہوتا، عاشق پرست ہوتا، علم ہوتا تو جو حکم دیا جا رہا تھا کبھی اس بارگاہ سے پیچھے نہ ہوتا، کبھی اس بارگاہ سے پیچھے نہ ہوتا۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ حضرت نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، مصلی کے اوپر، تو آپ نے آداب نماز کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز پڑھائی۔ حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے تشہد جو ہے تشہد میں نے الحمدللہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، بستام شاہروخ کے اندر ہے ان کا مزار۔ آپ نے نماز پڑھائی اور تشہد بہت طویل کر دیا، بہت طویل کر دیا۔ اب جب سلام پھیرا نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو نمازی عجیب کیفیت سے سرشار، جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی ان کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اور جس مسجد میں حضرت بایزید بستامی کے پیچھے نماز پڑھی تھی جب انہوں نے سلام پھیرا تو مسجد نور سے منور ہو چکی تھی، مسجد نور سے منور ہو چکی تھی۔ یہ اس نماز کا ذکر ہے جو اللہ کے ولی پڑھاتے ہیں۔ آج جیسے ہم خود ہیں ویسے ہمارے مولوی ہیں، نہ ان کا دل حضور میں نہ پیچھے نمازیوں کا دل حضور میں، ان کے بھی خیالات کہیں اور نمازیوں کے بھی خیالات کہیں اور، کوئی بیوی کے چکر میں، کوئی اولاد کے چکر میں، کوئی نوکری کے چکر میں، کوئی کاروبار کے چکر میں، کوئی موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کے چکر میں، کوئی گاڑی ہے تو جہاز کے چکر میں، یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، نمازیوں کی عجیب کیفیت اور مسجد نور سے معمور ہو چکی ہوئی تھی، اور مقتدی نماز کی کیفیت ایک عجیب و غریب ان کی حالت کے اوپر طاری جنسی ہے۔ ایسی نماز پڑھائی کہ مقتدیوں کو
کمال اوج معراج کے اوپر پہنچا دیا حضرت باقر بستانی نے۔ اب بعض مرید ہوتے ہیں نا جو محرم راز ہوتے ہیں، ہر کوئی محرم راز نہیں ہوتا، کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ نامراد ہوتے ہیں انہی کے اندر۔ اب حضرت باقر بستانی، اچھا ایک محرم راز نے پوچھا، اس نے پوچھا تو کہ حضرت یہ معاملہ کیا، مسجد نور سے منور ہے، کیفیت عجیب و غریب ہے، تو شہود آپ نے بڑا لمبا کر دیا، التحیات للہ والصلوات، یہ لمبا کر دیا، آپ بیٹھے رہے اس میں جون سے۔ تو آپ فرمانے لگے، حضرت باقر بستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ میں جب بھی التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہوں، میں جب بھی التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہوں تو پھر میں اس مقام کے اوپر توقف کرتا ہوں، میں اس مقام کے اوپر توقف کرتا ہوں اس وقت تک، چند سیکنڈ یا 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3، میں کچھ توقف کرتا ہوں جب تک کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کا جواب دے۔ اللہ، جب مجھے التحیات، جب میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مجھے حضور کے سلام کا جواب اور آواز آ جاتی ہے، پھر میں آگے پڑھتا ہوں السلام علیہ وعلی عباد اللہ، پھر میں آگے پڑھتا ہوں۔ تو آج میں نمازیوں کی امامت کروا رہا تھا، مگر آج توقف اتنا لمبا ہو گیا، آج میں نمازیوں کی امامت کروا رہا تھا، کہا ہوگا کسی نے آج آپ امامت کروائیں، تو آج میں امامت کروا رہا تھا۔ تو جب تک آج توقف میں کچھ لمبا دیر اس لیے ہو گئی کہ مجھے آپ سرکار کا تو سلام جب تک جواب نہ آئے میں آگے نہیں چلتا، مگر آج توقف اس لیے لمبا ہو گیا کہ سب کا سلام، جتنے مقتدی اور نمازی تھی، جب تک حضور نے سب کا سلام قبول نہیں فرما لیا میں آگے نہیں چل رہا۔ اللہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ ذرا اس شعر کی گہرائی میں جائیں، کیا فرمایا، شوق تیرا یا رسول اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی جا، میرا سجود بھی جا۔ اگر میری نماز کا امام تیری ذات نہ ہو اور میرا قیام بھی فضول، میرے سجدے بھی فضول، جب تک میرے محبوب کا ذکر اور ان کا تصور اور ان کا شوق اور ان کی زیارت اور ان کی طرف توجہ میری نماز کا امام نہ ہو۔ چلو یہ کوئی کہے گا یہ تذکرۃ الاولیاء کی باتیں ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، وہ تو ایک مجذوب تھے، ایک بزرگ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ایک مجذوب تھے۔ تو چلو آؤ پھر ہم تمہیں محدثین کی بات بتاتے ہیں، محدثین کی بھی نہیں سنی تو آؤ ہم تمہیں ائمہ کی بات سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میں نے دلی میں ان کے مزار پر بھی حاضری دی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مقتدی جب تشہد کے اس مقام پر پہنچے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اور آپ اتنے بڑے محدث ہوئے اور آپ کو حضور کی بشارت تھی کہ عبدالحق دلی چلے جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبدالحق مر جائے گا دلی چلا گیا تو میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں عبدالحق دلی چلے جاؤ, جب میرا تصور کرو گے مجھے اپنے سامنے پاؤ گے. اور بعض جگہوں پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو مراقبے میں بیٹھ جانا تو میری بارگاہ میری مجلس میں پہنچ جاؤ گے. تو اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں مقتدی جب تو شہادت میں اس مقام پر پہنچے نا جو آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ فرماتے ہیں تو مقتدی اس کو چاہیے کہ اس مقام کے اوپر توقف کرے اس وقت تک توقف کرے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہ حاصل ہو جائے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی, آپ کی تو شان یہ کان یبادر بالسلام, آپ تو سلام بعد میں کرے گا, آپ کی تو عادت تھی کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے. آپ سلام میں پہل کیا یعنی سمجھا یہ رہے ہیں اگر عشق اور محبت کے اندر اس تصور کے اندر گر کر اور فنا ہو کر تم حضور کو سلام کرو گے تو پھر دیکھو آگے سے حضور کے سلام کا جواب آئے گا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور امام غزالی کیا فرماتے ہیں, دلی کے ایک محدث کا ذکر کیا تھا, چلو آؤ پھر امام غزالی رئیس المحققین ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. امام غزالی نے کیا لکھا ہے, آپ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کریمی کو اپنے دل میں حاضر ناظر جان کر جب اتحیات میں بیٹھو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر جان کر, آج اس کے اوپر بھی بڑی بحثیں چل رہی ہیں جی ناظر جان لو حاضر نہ جانو, حاضر جان لو ناظر نہ جانو, پھر کوئی کہتا ہے حاضر ناظر جانو, کوئی کہتا ہے حاضر ناظر ہی نہ جانو. امام غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی پہلے میں نے آپ کو سلطان العارفین حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا میں اس وقت تک آگے ہی نہیں چلتا جب تک کہ حضور کے سلام کا جواب نہ پا لوں. پھر میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا واقعہ سنا ہے, اور اب حضرت امام غزالی کی بات سن لیں کہ اس ذات کریمی کو قلب میں اپنے دل کے اندر حاضر ناظر جان کر اب کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں, اب کہو, کیونکہ جس دربار میں تم بیٹھے ہوئے ہو, جس دربار میں نماز کے اندر, کیونکہ جس دربار میں تم بیٹھے ہوئے ہو اس دربار میں ہر وقت تمہارے نبی بھی موجود ہیں. یہ امام غزالی نے فرمایا ہر وقت تمہارے نبی بھی موجود ہیں, وہ کبھی وہاں سے جدا نہیں ہوتے. یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں, بتاؤ اب کدھر جاؤ گے؟ مر گئے نا جنہوں نے کہا کہ حاضر کی بیعت, کسی نے کہا ناظر کی بیعت, کسی نے کہا حاضر ناظر ہی نہ جان, کسی نے کہا حاضر ناظر دونوں جان دو. امام غزالی نے فرمایا اس دربار پاک میں تمہارے نبی بھی موجود ہیں, وہ کبھی اس دربار سے جدا نہیں ہوتے. بالمشافے اور روبرو سلام عرض کرو, یعنی کہ سلام کا جواب ملے گا, سلام کا جواب ملے گا جن سے سلام کا جواب. مگر کیوں نہیں ملتا, بات پھر وہیں پر آ جائے گی, کہ پھر بات وہیں پر آ جائے گی جو علامہ اقبال نے فرمایا, تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور
تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ آہا، کیا اللہ کے بندے کیسی کیسی باتیں فرما گئے، کیسی کیسی باتیں فرما گئے۔ تو اپنے قلب کے اندر حاضر ناظر جاننا، اپنے قلب کے اندر، کہتے ہیں نا یہ بابا صاحب حضوری ہے، ہر وقت اپنے دل کے اندر حضور کو حاضر اور ناظر جاننا۔ میرے ایسے بیانات موجود ہیں کہ حضور آپ کے دل کے اندر اہل محبت کے دل کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اس 11ویں شریف کے بیان کو دیکھ لیں، پرسوں کل رات کا جو بیان تھا وہاں پر ایک جلسے کے اندر، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ تو اپنے قلب کے اندر حضور کو حاضر ناظر جاننا، یہ مقام حضوری ہے۔ جب حضور سے ہی ان کے دل خالی ہیں تو حضور دل کا حاصل ہونا کیسا ہوگا؟ جب حضور سے ہی ان کے دل خالی ہیں جن سے، تو پھر حضور کا حاصل ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام کو ہر وقت قرب جسمانی، قرب روحانی اور قرب قلبی نصیب تھا، مگر امت جو ان سی ہے ان کے لیے قرب روحانی اور قرب قلبی موجود ہے۔ امت کے لیے قرب روحانی اور قرب قلبی آج بھی موجود ہے۔ بس ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو قرب جسمانی، ہاں، مگر بعض اولیاء ایسے بھی ہیں جن کو آج بھی قرب قلبی اور قرب روحانی کے ساتھ ساتھ قرب جسمانی بھی حاصل ہے اور اسی قرب کا نام حضوری ہے۔ خالی قرب جسمانی نہیں، صرف قرب قلبی اور قرب روحانی بھی حاصل ہو جائے تو وہ صاحب حضوری ہے، جو اپنے دل کے اندر ہر وقت حضور کو حاضر ناظر جانتا ہے کہ یہی دل ہے اور یہ کہ جس کے اندر حضور موجود ہے۔ آہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی اور کیا خبر تھا سجود کا، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی اور کیا ہوش تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا ہمیں نماز میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہوں، 25-30 سالوں سے ہمیں جاتے ہوئے، ہر سال جاتی ہیں کم و بیش، ہر سال۔ ابھی بھی ہم گئے تو ریاض الجنہ میں جانے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی، یہ بھی 5-6 مہینے پہلے جگہ ہی نہیں ملتی تھی ریاض الجنہ میں جانے کی۔ جان سی ریاض الجنہ میں ہر کسی کی کوشش، کون بندہ مدینہ طیبہ کیا ہے؟ کتنے لوگ گئے، کس نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھے؟ ساروں نے پڑھے، ہر کسی، بس جلدی سے جاؤ ریاض الجنہ میں جا کے 2 نفل پڑھ لو، جلدی جاؤ 2 نفل پڑھ لو، جلدی جاؤ 2 نفل پڑھ لو ریاض الجنہ کے اندر۔ مجھے تو لگتا ہے یہ علامہ اقبال کا شعر ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں کے لیے، بلکہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ساری مسجد نبوی میں، کیونکہ اب جو موجودہ مسجد نبوی ہے یہ اصل میں پرانا مدینہ منورہ ہے۔ سارا مدینہ منورہ گرا کر اب تو ساری اس پورے شہر کے اوپر وہ مسجد بن گئی، پورے شہر کے اوپر۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی اور کیا خبر تھا سجود کا، یا رسول اللہ میں جو یہ رکوع کر رہا تھا اور سجدے کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا اور سجدے کر رہا تھا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی۔ اصل میں تو میں تیرے قدموں کو تلاش کر رہا تھا کہ اس ریاض الجنہ میں یہ جن جگہوں پر حضور چلے ہوں گے، مسجد حرام کے اندر، مکہ المکرمہ میں بھی، جہاں
حضور چلے ہوں گے اور یہاں بھی 2 نفل پڑھ لو، یہاں بھی 2 نفل پڑھ لو، یہاں بھی 2 نفل، یہاں پہ بھی 2 نفل پڑھ لو. ہاں جو اہل محبت نہیں ہے، جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ اس کو جو مرضی کفر کہتے رہے، جو مرضی گناہ کہتے، مگر یہ اہل محبت جانتے ہیں کہ وہ جب وہاں پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اصل میں تو وہ ان جگہوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان جگہوں سے حضور کا گزر ہوا ہو تو میں یہاں پر بھی ماتھا ٹیک دوں. لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدے کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی اور کیا ہوش تھا سجود کا. کہتے ہیں مجھے رکوع کی بھی کوئی خبر نہیں، کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے سجدوں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.